دوستو آداب عرض ہے، میں ہوں طلعت گیل اور آج آپ کی خدمت میں اپنا ایک اور نیا افسانہ لے کر حاضر ہوں اور امید کرتی ہوں کہ یہ افسانہ آپ کو ضرور پسند آئے گا۔ اس افسانے کا عنوان ہے آستین کا ساگ۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں اپنا افسانہ آپ کو سناؤں، آپ سب سے گزارش ہے کہ میرا چینل طلعت گیل ضرور سبسکرائب کریں اور اس پر جو بیل کا آئیکن بنا ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ٹائم پر موصول ہو سکے۔ تو چلیے افسانے کی طرف چلتے ہیں۔ جیسے ہی پولیس نے سلیم عالم کو ہتھکڑیاں لگائیں، مریم تقریباً بے ہوش ہونے کو تھی، مگر اس نے ہمت کر کے اپنی بیٹی نیہا کو اپنے آپ سے لپٹا لیا اور اس کو پیار کرنے لگی۔ حالانکہ اس کی اپنی حالت کافی خراب تھی، پولیس آفیسر نے اس کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، مسز عالم، اب آپ کو قطعاً گھبرانے کی ضرورت نہیں، اب آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، ہم اس شیطان کو ضرور سزا دلوا کے چھوڑیں گے، آپ فکر نہ کریں۔ یہ کہہ کر پولیس آفیسر باہر کی طرف بڑھ گیا۔ مریم کی بیٹی نیہا نے ماں کو سمجھاتے ہوئے کہا، مما آپ چلیں اپنے کمرے میں جا کر آرام کر لیں۔ نیہا نے مریم کو اس کے کمرے میں پہنچایا۔ بیڈ پر لیٹتے ہی مریم کو ایک عجیب اطمینان کا احساس ہوا، مگر ماضی میں ہونے والے واقعات کو سوچ کر وہ اب بھی دہل سی گئی تھی۔ اس کہانی کی شروعات آج سے کوئی 5 سال پہلے ہوئی۔ مریم ایک سینئر جج تھیں۔ ان کا شوہر امتیاز ایک کمپنی میں اچھی پوسٹ پر تھا، مگر مریم اور ان کے شوہر امتیاز میں کہ آپس میں کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی۔ وہ ہمیشہ اس کے پروفیشن کا مذاق اڑاتا اور اس کو تضحیک کا نشانہ بناتا اور کہتا تھا، تم لوگ کہاں انصاف کرو گے، تم لوگ بے ایمان قاتلوں اور رشوت خوروں کو چھوڑ دیتے ہو اور مظلوموں کو سزا دلواتے ہو۔ مریم امتیاز سے زیادہ بحث نہیں کرتی تھی، مگر وہ اپنے دل میں سوچتی کہ امتیاز کی سوچ ہی اتنی محدود ہے تو وہ کیا جانے کہ انصاف کیا ہوتا ہے، جب وہ میرے ساتھ ہی انصاف نہیں کر سکتا اور ہر وقت میری تذلیل کرتا رہتا ہے۔ خیر، دن گزرتے گئے۔ حال ہی میں مریم کی ملاقات ایک جونیئر وکیل سلیم عالم سے ہوئی۔ یہ وکیل کافی جوشیلا اور ذہین تھا، باتیں بھی کافی پرمغز کرتا تھا۔ مریم کو اس کی باتیں کافی دلچسپ لگتی تھیں۔ وہ اکثر اس کے چیمبر میں آ جاتا تھا، کسی نہ کسی کیس پر اس سے باتیں کرنے لگتا تھا۔ مریم خود کافی کم گو تھی، مگر ان کو سلیم عالم کے ساتھ باتیں کرنے میں کافی مزہ آنے لگا تھا، اور پھر نوبت یہاں تک آ گئی کہ وہ ان کے دل تک پہنچ گیا۔ مریم کو حالانکہ پتہ تھا کہ سلیم ایک شادی شدہ اور ایک بچی کا باپ ہے، مگر نہ جانے کیوں وہ اس کی جانب کھنچتی چلی گئیں، اور ایک دن سلیم عالم نے مریم سے محبت کا اظہار بھی کر دیا۔ مریم ایک دم سٹ پٹا سی گئیں، کیونکہ وہ قطعاً توقع نہیں کر رہی تھی کہ سلیم عالم ان کو اس طرح پرپوز کرے گا۔ وہ خود بھی آخر کو ایک شادی شدہ عورت تھیں اور سلیم عالم ان سے کافی جونیئر وکیل تھا، مگر سلیم نے انہیں اپنی باتوں سے قائل کر لیا تھا کہ ان دونوں کو ایک ہو جانا چاہیے۔ مریم ایک نہایت ایماندار اور اصول پسند عورت تھیں۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ کسی کا گھر تباہ کرے۔ انہوں نے 2 ٹوک الفاظ میں سلیم عالم کو منع کر دیا کہ وہ اس کا یہ پرپوزل قبول نہیں کر سکتی۔ سلیم عالم کو ایک دھچکا سا لگا، مگر اس نے کہا، اگر میری بیوی راضی ہو گئی تو پھر تم مان جاؤ گی نا، وقت آنے پر دیکھا جائے گا، مریم نے بردباری سے جواب دیا۔ 1 ہفتہ ہو گیا سلیم عالم سے مریم کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ اس کو کافی فکر ہوئی۔ اس نے اپنے کولیگ سے سلیم عالم کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا، جج صاحبہ، آپ کو پتہ نہیں کہ سلیم صاحب کی بیوی اور بیٹی کی اچانک موت ہو گئی ہے، اسی لیے وہ نہیں آ رہے ہیں۔ مریم ایک دم بھوچکا رہ گئی، مگر بولی کچھ نہیں۔ کوئی 1 مہینے کے بعد سلیم عالم اس کے چیمبر میں آیا۔ اس کی حالت کافی خراب تھی، عجیب اجڑے حال میں تھا۔ مریم نے اس کی بیوی اور بیٹی کی تعزیت کی۔ وہ کافی افسردہ تھا۔ مریم کے دل میں کچھ چپ سا گیا، مگر اس نے اپنے جذبات پر قابو پایا، اور پھر اسی طرح کچھ مہینے گزر گئے۔ ایک دن وہ اپنے چیمبر میں بیٹھی تھی، سلیم عالم اچانک اندر آیا اور بولا کہ اب تو تم مجھ سے شادی کرو گی، اب تو کسی کا گھر تباہ نہیں ہوگا، اب تو میں خود ہی تباہ ہو گیا ہوں۔ مریم نے اس کی طرف غور سے دیکھا اور کہا، اچھا میں دیکھتی ہوں۔ تم اب بھی دیکھو گی؟ سلیم عالم چلایا، میں تمہاری محبت میں ہوش و حواس کھو بیٹھا ہوں
اور تم یہ کہہ رہی ہو کہ تم دیکھو گی؟ مجھے آج ہی جواب چاہیے، بولو تم مجھ سے شادی کرو گی؟ مریم بیچارگی سے سلیم عالم کی طرف دیکھتی رہ گئیں۔ مریم نے بیچارگی سے سلیم عالم کی طرف دیکھا اور کہا، یہ اتنا آسان نہیں، مجھے کچھ وقت دو مگر میرے پاس وقت نہیں ہے۔ سلیم عالم پھر چلایا اور پھر آخر کار کچھ مہینوں کے بعد انہوں نے اپنے شوہر امتیاز سے طلاق لے لی۔ ان کی بیٹی نیہا اس وقت 5 برس کی تھی، اس لیے عدالت نے اس کی پرورش کی ذمہ داری مریم کو دی اور یوں سلیم عالم اور مریم نے شادی کر لی۔ 2 سال گزر گئے۔ مریم کی بیٹی نیہا اب 8 برس کی تھی۔ مریم نے نوٹ کیا کہ نیہا سلیم عالم سے کھچی سی رہتی ہے۔ وہ اس کو پیار کرتا تو وہ مچل کر بھاگ جاتی ہے، حالانکہ وہ اس کو بہت پیار کرتا تھا۔ مریم نیہا کے اس رویے سے بہت پریشان رہنے لگی۔ سلیم اکثر رات کو شراب پیا کرتا تھا۔ وہ رات گئے دیر تک لائبریری میں بیٹھا رہتا تھا اور کبھی کبھی سو بھی جاتا تھا، وہیں سو جاتا تھا اور مریم اس کو بڑی مشکل سے اپنے کمرے تک لے کر آتی۔ مریم کو اس کی یہ عادت بالکل پسند نہیں تھی، مگر وہ مجبور تھیں۔ ایک دن رات کو کسی پہر ان کی آنکھ کھلی تو دیکھا سلیم عالم کمرے میں نہیں تھا۔ مریم کو کچھ تجسس ہوا اور وہ کمرے سے باہر نکلی تو دیکھا سلیم عالم نیہا کے کمرے کی طرف جا رہا تھا۔ انہوں نے سلیم کو آواز دی تو اس نے پلٹ کر ان کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں نشے کی وجہ سے سرخ ہو رہی تھیں۔ تم اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ چلو جاؤ یہاں سے۔ مگر آپ اس وقت نیہا کے کمرے میں کیا کرنے جا رہے ہیں؟ سلیم عالم نے ایک دم سر جھٹکا اور بولا، مجھے ایسا لگا کہ مجھے نیہا نے آواز دی ہے۔ مریم ایک دم چونکی۔ وہ آپ کو آواز دے رہی تھی؟ وہ آپ کو کیوں آواز دے گی؟ مریم کو نیہا کے گزشتہ سارے رویے یاد آنے لگے۔ آپ کمرے میں چلے، ابھی آپ ٹھیک نہیں ہیں۔ مریم کسی طرح سلیم کو اپنے کمرے میں لے آئی، مگر اس کی آنکھوں کی نیند اڑ گئی تھی۔ دراصل وہ ایک عجیب ڈر میں مبتلا ہو گئی تھی۔ دوسرے دن مریم طبیعت کا بہانہ کر کے آفس نہ گئی اور اس نے نیہا کو بھی اسکول نہ جانے دیا۔ اور پھر اس دن مریم نے نیہا کو بڑے پیار سے بلا کر نیہا سے پوچھا کہ وہ سلیم سے اتنا ڈرتی کیوں ہے، اور پھر نیہا نے بڑے ڈرتے ڈرتے مریم کو جو بتایا اس سے اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ لرز گئی جب نیہا نے بتایا کہ پاپا اس کی نیچے والی جگہ پر بار بار ہاتھ لگاتے ہیں۔ مما وہ مجھے بالکل اچھے نہیں لگتے، وہ میرے پاپا کی طرح پیار نہیں کرتے، بہت زور سے مجھے دباتے ہیں۔ مریم کی حالت ایک دم خوف زدہ سی ہو گئی۔ اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، اور اسی وقت اس نے ایک سیکیورٹی کمپنی کو فون کیا اور نیہا کے کمرے میں ایک خفیہ سیکیورٹی سسٹم لگانے کا حکم دیا۔ اب مریم کے اندر ایک فطری تجسس جنم لے چکا تھا۔ اب وہ کسی ایسے دن کی تلاش میں تھی کہ سلیم عالم کی الماری کی تلاشی لے، اور جلد ہی اسے اس کا موقع مل گیا۔ سلیم کسی کیس کے سلسلے میں دوسرے شہر گیا ہوا تھا۔ مریم نے موقع ملتے ہی اس کی الماری ٹٹولی تو اس کو کپڑوں میں نیچے دبی ہی ایک ڈائری ملی جس میں کچھ یادداشتیں لکھی تھیں۔ میں ہر حال میں مریم کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، مگر میری بیوی اور بیٹی میری راہ کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ مجھے ہر حال میں ان سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے۔ جب تک یہ زندہ رہیں گی میں مریم کو کبھی حاصل نہیں کر پاؤں گا۔ اور پھر ایک جگہ لکھا تھا کہ میرا پلان کامیاب ہو گیا۔ مریم نے ہاں کر دی۔ مریم کا سر چکرا کے رہ گیا کہ یہ سب کیا لکھا ہے۔ اس نے ڈائری واپس اسی جگہ پر رکھ دی۔ دوسرے دن مریم نے اپنے ایک دوست جو کہ ایک اخبار میں کام کرتا تھا اس کو فون کیا اور اس سے معلومات حاصل کی کہ سلیم عالم کی بیوی اور بیٹی کی موت کی وجہ کیا تھی۔ پھر اس نے بتایا کہ ان دونوں کی موت گیس لیکیج کی وجہ سے ہوئی تھی۔ مریم کا دماغ بھائیں بھائیں کر رہا تھا۔ اب مریم کو سلیم عالم پر پورا شک ہو رہا تھا کہ اس نے ہی اپنی بیوی اور بیٹی کو ختم کیا تھا، مگر اس کے پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں تھا۔ اسی شش و پنج میں 2 دن گزر گئے۔ آج شام سے ہی سلیم عالم برہم سا تھا۔ لائبریری میں بیٹھ کر شام سے وہ شراب نوشی کر رہا تھا۔ مریم نے نیہا کے کمرے کا ایک چکر لگایا تو وہ سو رہی تھی۔ ملازمہ بھی اس کے ساتھ ہی اس کے کمرے میں تھی۔ وہ اپنے کمرے میں واپس آ گئی۔ وہ کافی بے چین تھی، لیکن آخرکار نیند نے اس کو دبوچ ہی لیا۔ رات کے کسی پہر ان کو لگا کہ کچھ شور ہو رہا ہے۔ وہ چھلانگ مار کر اپنے بستر سے نکلی اور سیدھی نیہا کے کمرے کی طرف بھاگی۔ ان کی ملازمہ سر پکڑے ایک طرف
पड़ी थी और सलीम आलम कोने में सहमी सी खड़ी नेहा पर चिल्ला रहा था, तुम जल्द मेरे काबू में होंगी, तेरी माँ को भी मैं अपनी बीवी और बेटी की तरह जलाकर मार डालूंगा। मरियम एकदम लरस गईं कि सलीम ये क्या कह रहा है, और फिर ना जाने कैसे उनमें हिम्मत आई और वो दबे कदमों से स्टोर की तरफ आईं। उनके हाथ में एक बैट आ गया। वो खामोशी से नेहा के कमरे की तरफ बढ़ी। सलीम नेहा को दबोचने के लिए आगे बढ़ रहा था। मरियम ने पूरी कुव्वत से बैट सलीम के सर पर दे मारा। सलीम लड़खड़ा कर गिर पड़ा। मरियम ने लपक कर नेहा को पकड़ना चाहा तो अचानक सलीम ने मरियम की टांग पकड़ ली। मरियम मुंह के बल गिरी, मगर उसने हिम्मत करके खुद को उठाया और ज़ोरदार लात सलीम के मुंह पर मारी। मरियम पर एक जुनून सा सवार हो गया था। उस वक्त वो एक जज नहीं, एक माँ थी। उन्होंने दोबारा वो बैट सलीम के सर पर दे मारा। सलीम बेहोश हो चुका था। उसके बाद पुलिस आ गई। पुलिस ऑफिसर ने मरियम की सारी कहानी सुनी और सर हिलाता हुआ बोला, जज साहिबा, आज मुझे एक बात पर यकीन आ गया है कि एक माँ वक्त पड़ने पर कुछ भी कर सकती है, और आप फिक्र मत करें, मैं इस जुनूनी को फांसी दिलवा कर ही छोड़ूंगा। बहुत शुक्रिया।